حضرت مولا امام علی علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت اپنے سبھی بیٹوں کو وراثت میں ملی، لیکن جو شجاعت حضرت امام عباس علیہ السلام کو ملی وہ شاید ہی کسی اور بیٹے کو ملی ہوگی۔ ویسے تو امام علی علیہ السلام کا ہر بیٹا ہی علی ہے، لیکن صرف حضرت عباس علیہ السلام کو ہی ثانی حیدر کا لقب ملا۔ حضرت امام عباس علیہ السلام کی بہادری کے واقعات تو بہت ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام عباس علیہ السلام کا شیروں کے ساتھ واقعہ بتائیں گے۔ حضرت امام عباس علیہ السلام نے شیروں کے ساتھ مقابلہ کیسے کیا، یہ بات بھی قابل ذکر ہے، اور اسی کے ساتھ امام عباس علیہ السلام کی زندگی میں ہونے والے چند اور واقعات بھی ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، امام علی علیہ السلام کے گھر میں حضرت عباس علیہ السلام ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بچپن میں امام علی علیہ السلام حضرت امام عباس علیہ السلام کو مردوں سے لڑایا کرتے تھے۔ ویسے تو لوگوں کا دستور ہے کہ جو بچہ ہے اسے بچوں کے ساتھ لڑاؤ تاکہ تلوار اٹھانا، ڈھال رکھنا یہ سب اچھی طرح سے سیکھ جائے، لیکن امام علی علیہ السلام مولا امام عباس علیہ السلام کو بچپن میں بھی مردوں سے لڑایا کرتے تھے۔ حضرت امام عباس علیہ السلام کی زندگی میں بہت سے واقعات ہیں، جن میں سے ایک حضرت عباس علیہ السلام کا شیروں کے ساتھ مقابلہ قابل ذکر ہے۔ ایک مرتبہ خود حضرت امام حسین علیہ السلام جنگل میں جا رہے تھے۔ حضرت امام عباس علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہی تھے۔ اچانک سے جنگل سے شیروں کی آوازیں آنے لگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام رک گئے اور فرمایا، میرے بھائی عباس، مجھے لگتا ہے کہ شیر کسی انسان کے شکار کی تلاش میں ہے، کہیں انسانوں نے شیروں کو گھیرا تو نہیں ہے؟ اتنا کہنا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ حضرت امام عباس علیہ السلام اجازت لے کر جنگل میں اندر چلے گئے، اور جب امام حسین علیہ السلام ان کے پیچھے گئے اور وہاں پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام عباس علیہ السلام شیروں سے جنگ کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے کی زین پر بیٹھ کر یہ الفاظ کہے، اے فرشتوں کے شیر۔ اس کے بعد شیر بھی وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام قمر بنی ہاشم، پڑھے لکھوں کے گھر میں پڑھا لکھا ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ ان پڑھوں کے گھر میں اگر کوئی پڑھا لکھا ہو جائے تو یہ آسان ہے، جہاں سارے پڑھے لکھے ہوں پھر وہاں پر کوئی پڑھا لکھا ہو، جس کے گھر میں نبوت کا سورج ہو، جس کے گھر میں امامت کا چاند، جس میں حسن جیسا چاند ہو، جس میں حسین جیسا چاند ہو، وہاں پر اپنے آپ کو قمر بنی ہاشم کہلوانا صرف حضرت امام عباس علیہ السلام کی سیرت ہے۔ بہادری کی اعلیٰ مثال مولا امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کے شاگرد مولا امام حسن علیہ السلام کے شاگرد حضرت عباس علیہ السلام۔ بعض لوگ جانتے ہیں کہ مولا امام حسن علیہ السلام لڑنا نہیں جانتے تھے، اس لیے صلح کو ترجیح دی، مگر اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اتنے بہادر تھے کہ جن کے شاگرد کا نام عباس تھا۔ جنگ صفین میں جس نے فرات پر قبضہ کر کے فرات خالی کروایا، جب حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے فرمایا تھا کہ جا بیٹا حملہ کر، حضرت محمد حنفیہ دور تسام میں 300 لوگوں نے ایک ساتھ تیر چورے۔ 300 تیر سامنے آ جائیں تو رکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد حنفیہ تھوڑا سا آگے بڑھے کہ جب تیروں کی بوچھار دیکھی تو آپ تھوڑا پیچھے ہٹے۔ جب حضرت محمد حنفیہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام گھوڑے کی زین پر آ رہے تھے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے چہرے پر نقاب تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت محمد حنفیہ کے پاس سے ایسے گزرے جیسے ہوا گزر جاتی ہے۔ حضرت امام حنفیہ نے دیکھا کہ یہ حسن چلے گئے۔ حضرت محمد حنفیہ نے سر کو جھکایا اور امام علی علیہ السلام نے قریب آ کر ماتھا چومتے ہوئے فرمایا، شرمندہ کیوں ہو رہے ہو؟ اس میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں، آپ علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔
حضرت امام حسن علیہ السلام کا شاگرد بھی حضرت عباس علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کا شاگرد بھی حضرت عباس علیہ السلام، اور انہی حضرت عباس علیہ السلام نے جب مکہ چھوڑا تو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا۔ اسی خطبے سے آج بھی یزیدی لرزتے ہیں۔ حضرت امام عباس علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر یہ خطبہ دیا تھا: تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے بابا امام علی علیہ السلام کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ کی آہم نے۔ حضرت مولا عباس علیہ السلام نے ایک نظر ان حاجیوں کی طرف بھی کی جو کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے مکہ میں آئے تھے۔ ان کی طرف دیکھ کر امام عباس علیہ السلام نے فرمایا: اے کافروں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا ہے؟ اگر وہ چاہیں تو کعبہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آ جائے۔ جو خطبے کی دھاڑ سے لڑے اسے عباس کہتے ہیں۔ جب صفین میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو اجازت دی، حضرت عباس علیہ السلام نے صرف ایک ہی لفظ کہا تھا: بابا میں جاؤں گا، مگر اجازت آپ کی ہو اور مرضی حسین علیہ السلام کی ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی مرضی دی۔ غازی عباس علیہ السلام لڑے۔ غازی عباس علیہ السلام لڑ کر واپس آئے۔ امام علی علیہ السلام کے سارے صحابیوں نے کہا: مرحبا عباس، آج علی کی جوانی یاد آ گئی، آج علی کی تلوار یاد آ گئی، آج علی کا خیبر یاد آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام سے داد لینے کے لیے جب حضرت امام عباس علیہ السلام آئے تو امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت امام عباس علیہ السلام نے کہا: ہر کوئی داد دے رہا ہے اور میرا مالک ہی مجھے داد نہ دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: میدان میں جانے سے پہلے آپ نے خود ہی اصول بنا دیا۔ آپ نے فرمایا: لڑوں گا لیکن حسین علیہ السلام کی مرضی سے۔ عباس، اب وعدہ کر، جب بھی لڑے گا میری مرضی سے ہی لڑے گا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے رو کر فرمایا: مولا، پہلے کب میں آپ کی مرضی کے بغیر لڑا ہوں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: نہیں عباس، وعدہ کر کہ اب جب بھی لڑے گا میری مرضی سے ہی لڑے گا۔ اتنی وفا کی تھی حضرت امام عباس علیہ السلام نے سیدوں کے ساتھ، اتنی محبت تھی حضرت امام علی علیہ السلام کی بیٹیوں کی حضرت امام عباس کے ساتھ کہ جب حضرت امام عباس اس دنیا میں آئے تو اتنا زمین پر نہ چلے تھے جتنا بیبیوں کے ہاتھ میں رہے۔ اتنا پیار تھا سید زادیوں کا حضرت امام عباس کے ساتھ۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی بیٹیوں نے حضرت امام عباس کو اٹھانے کا وقت مقرر کیا۔ مغرب تک حضرت امام عباس علیہ السلام کو آپ اٹھائیں گی، ظہرین تک حضرت امام عباس علیہ السلام میرے پاس رہیں گے۔ اتنا زمین پر نہیں چلا تھا جتنا سید زادیوں کے ہاتھوں میں پلا تھا۔ ہر وقت کبھی بڑی شہزادی اٹھاتی، کبھی چھوٹی شہزادی اٹھاتی۔ ایک دن حضرت امام عباس علیہ السلام بیبیوں کے صحن سے نکل کر ماں کے حجرے میں آئے۔ سامنے بیٹھی تھی وفا سکھانے والی۔ حضرت عباس علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے دونوں ہاتھ سر پر رکھے اور سلام کیا۔ حضرت امام عباس علیہ السلام نے فرمایا: اماں سلام۔ بی بی نے فرمایا: عباس کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت امام عباس علیہ السلام نے فرمایا: ماں، بہنوں کے گھر سے۔ بی بی نے فرمایا: عباس میرے سامنے کھڑا ہو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال۔ بی بی نے فرمایا: عباس پہلے آپ چھوٹے تھے اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا۔ عباس وہ تیری بہنیں نہیں ہیں، وہ تیری آقا زادیاں ہیں۔ عباس علیہ السلام رو کے کہنے لگے: اماں کیا میں ان کا بھائی نہیں ہوں؟ بی بی نے کہا: نہیں، آپ ان کی کنیز کے بیٹے ہیں، آپ نوکرانی کے بیٹے ہیں، آپ سارا دن ان کے گھر رہتے ہیں، وہ آپ کو اٹھاتی ہیں، آپ کو پالتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے وہ اپنے بابا کے سامنے بھی کبھی نہیں گئی، وہ اپنے بھائیوں سے بھی پردہ کرتی ہیں۔ حضرت امام عباس علیہ السلام نے فرمایا: اماں مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد عباس نہیں جائیں گے۔ رات گزر گئی، حضرت عباس علیہ السلام واپس نہیں آئے۔ صبح شہزادی کی آواز آئی: کلثوم اٹھو، دیکھو عباس خیر سے ہیں؟ کل پوری رات گزر گئی، عباس نہیں آئے۔
बीबी जब घर से निकल के उम्मुल बनीन के घर आईं, सहन में इमाम अब्बास अलैहिस्सलाम खेल रहे थे। बीबी जब दरवाजे पे आईं और दरवाजे से आवाज दी, अब्बास। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पहले शहजादी की तरफ दौड़े और फिर माँ की बात याद आ गई। हजरत अब्बास करीब गए और छोटे छोटे हाथ जोड़े और सर झुका के कहता है, जी आकाज़ादी। बीबी ने फरमाया, अब्बास आप तो मुझे बहन कहते थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे नहीं पता था कि मैं कनीज़ का बेटा हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं आपकी नौकरानी का बेटा हूँ। जो कहता रहा उसके लिए माफ़ कर दें, आज के बाद नहीं कहूँगा। बीबी वहाँ से लौट गई। एक मर्तबा हजरत इमाम अब्बास अलैहिस्सलाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी और आप दौड़ते हुए आपके पास आए। बात करते करते हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास आज मेरे बुलाने पर आप इतनी जल्दी आ गए। एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं आवाज़ दूंगा और आप नहीं आएंगे। जैसे ही ये आवाज़ हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंची कि मैं बुलाऊंगा और आप नहीं आएंगे, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम 3 रातों तक नहीं सोए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मस्जिद में जाते तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पीछे पीछे आते। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब घर आते तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम आपके पीछे पीछे थे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब हुजरे में चले जाते तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बाहर बैठते। आंखें खुली हुई 3 रात तक जागते रहे। जनाबे फिजा देखती रहीं। हजरत बीबी फिजा ने हजरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया, 3 रातें हो गई हैं, मैं रात को उठ उठ कर देखती रहती हूँ। बोला इमाम अब्बास अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुजरे के बाहर जाके बैठ जाते हैं और ये सोते क्यों नहीं? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, बुलाओ मेरे अब्बास को। हजरत इमाम अब्बास अलैहिस्सलाम आए, गर्दन झुकी हुई, आंखें बंद, अदब से हाथ जोड़कर फरमाया, जी बीबी। हजरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, अब्बास सर उठाओ, आंखें खोलो। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हजरत इमाम अब्बास अलैहिस्सलाम की आंखों की सुर्खी देखी और फरमाया, अब्बास सोए क्यों नहीं? बोला इमाम अब्बास अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू आने लगे और फरमाया, उन्होंने कहा था कि मैं बुलाऊंगा और आप नहीं आएंगे। हजरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की कलाई पकड़ी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुजरे में जाकर फरमाया, भाई क्या फरमाया है आपने मेरे अब्बास को कि वो 3 रातों से सोए नहीं हैं? मेरा अब्बास जागा हुआ है। वो क्या बात है जो मेरे अब्बास को जगाए हुए है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास क्यों नहीं सोए? हजरत इमाम अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया था कि मैं बुलाऊंगा और आप नहीं आएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप मुझे बुलाएं और मैं ना आऊं? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमाम अब्बास अलैहिस्सलाम के कंधे को चूम कर फरमाया, अब्बास तब आप जिंदा ना होंगे, अब्बास तब मदीना ना होगा, जंगल होगा, हुसैन तन्हा होगा। इतना मान था सैयदजादों का हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पर। 10 मुहर्रम के दिन जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम करबला में मक्तन जा रहे थे तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हजरत अब्बास से फरमाया, अब्बास सच कहा था मेरे बाबा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने। हजरत इमाम अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीबी क्या कहा था? तो बीबी ने रो कर फरमाया, बाबा ने फरमाया था कि 21 रमज़ान जब मैं आखिरी बार बाबा से मिलने के लिए गई थी तो मुझे कहा था, ज़ैनब अपने हाथों से चादर हटाओ। मैंने हटाई तो मेरी कलाइयाँ चूमने लगे तो मैंने कहा, बाबा आज से पहले तो कभी मेरी कलाइयाँ नहीं चूमी। तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आखिरी बार चूम रहा हूँ, इन कलाइयों पर रस्सियाँ पहनाई जाएंगी। ये जुमले कहकर बाबा ने आंखें बंद कर ली। लेकिन अब्बास मैं तेरी जवानी देखती, मैं तेरा कद देखती, मैं सोचती थी। बाबा कहता था कि रस्सियाँ पहनाई जाएंगी, जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसे रस्सियाँ कौन पहनाएगा। आज तुझे मक्तल में जाता देखकर मुझे यकीन हो गया कि अब ज़ैनब कैद हो जाएगी। हजरत इमाम अब्बास अलैहिस्सलाम की शुजाअत, बहादुरी और वफादारी पर तो दुनिया में मौजूद
کاغذ اور قلم کم پڑ جائیں گے لیکن شان عباس علیہ السلام کم نہ ہوگی۔ تو یہ تھے حضرت امام عباس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں چند واقعات۔ تو دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔